کل سے ثنا یوسف کے قتل کے بعد خواتین کے اندر ایک عجیب قسم کا غم اور غصہ پایا جا رہا ہے. جہاں ہمیں ایک معصوم زندگی کے کھونے پہ اور چھین جانے کا دکھ ہے، وہیں پہ ہمیں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کسی بھی عورت کو، کسی بھی معصوم بچی کو قتل کر دینا کس طرح سے اسی کا ہی قصور ٹھہرایا جاتا ہے. کل سے لے کے تمام جہاں جہاں پہ ثنا یوسف کے قتل کی خبریں چھپی ہیں یا سوشل میڈیا پہ شائع ہوئی ہیں، ان کے نیچے کے کامنٹس پڑھ کے ہمیں احساس ہوتا ہے کہ پاکستانی مرد کس قدر گھٹیا ذہنیت کے مالک ہیں. ان کامنٹس کے اندر اس بچی کے بارے میں کیا کہا گیا میں وہ تو نہیں بات بتا سکتی، کیونکہ وہ بتاتے ہوئے بھی مجھے شرم آتی ہے، لیکن جو میں دیکھ رہی تھی اس کے بارے میں ضرور ایک بات کہنا چاہوں گی. ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ایک ٹک ٹاکر کے قتل پہ اتنا شور کیوں مچ چکا ہے، کیوں ایک ٹک ٹاکر کے قتل پہ اتنی پیش و رفت ہو رہی ہے، کیوں ایک ٹک ٹاکر کے مرنے پہ اتنا زیادہ احتجاج یا کنڈیمنیشن آ رہی ہے. تو وہ حضرات جو اس وقت مجھے سن رہے ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہوں گی کہ سوشل میڈیا پہ کے ہر چینل پہ ہم سب لوگ اویلیبل تو ہیں ہی ہیں. ہم لوگ فیس بک بھی یوز کرتے ہیں، ہم لوگ واٹس ایپ بھی یوز کرتے ہیں، انسٹاگرام بھی یوز کرتے ہیں. تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر کسی کا ٹک ٹاک یوز کرنا آخر کیوں اتنی حقارت کی چیز کہلاتا ہے. کیا ہم نے کبھی ہم نے کسی کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ایک واٹس ایپر کے لیے اتنا زیادہ، ایک واٹس ایپر کے قتل پہ یہ کیوں ہوا، یا ایک فیس بکر کے قتل پہ اس طرح سے کیوں آواز اٹھائی گئی. ایک تو وہ معصوم بچی 17 سال کی جس نے اپنی پوری زندگی جی ہی نہیں، جس نے ابھی تو اپنی زندگی جینا شروع کی تھی، اس کے مرنے کا غم ایک طرف، دوسری طرف یہ جو ایک عجیب قسم کی لینگویجز یوز کی جا رہی ہیں فور ٹک ٹاکرز. کیا مطلب ہے ٹک ٹاکرز؟ اگر ثنا یوسف ٹک ٹاکر تھی تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ماں نے اسے 9 مہینے اپنی کوکھ میں نہیں پالا؟ اگر وہ ٹک ٹاکر تھی تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اس نے اپنے ماں کا دودھ نہیں پیا ہوگا؟ اگر وہ ٹک ٹاکر تھی تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے جب تکلیف ہوئی ہوگی تو وہ روئی نہیں ہوگی، یا جب وہ خوش ہوئی ہوگی تو وہ کھلکھلا کے ہنس نہیں پڑی ہوگی؟ اگر وہ ٹک ٹاکر ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اسے ہنسنے کا، خوش رہنے کا، اپنے آپ کو بڑے مہذب طریقے سے، جس طرح سے وہ اپنی زندگی گزار رہی تھی اس طریقے سے جینے کا حق نہیں تھا؟ اگر وہ ٹک ٹاکر تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی اس کے اپنے گھر میں گھس کے اسے گولی مار کے چلا جائے گا؟ اگر وہ ٹک ٹاکر تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی کی بیٹی، کسی کی بہن، کسی کی بچی نہیں تھی؟ کیا وہ زمین پہ نہیں چلتی تھی؟ کیا وہ ٹک ٹاکر تھی تو کیا سورج کی جو روشنی تھی وہ اسے چھوڑ کے اس پہ پڑتی تھی؟ کیا وہ ٹک ٹاکر تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اناج نہیں کھاتی تھی؟ کیا وہ ٹک ٹاکر تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے پیاس نہیں لگتی ہوگی، وہ پانی نہیں پیتی ہوگی؟ کیا وہ وہی پانی نہیں پیتی ہوگی جو ہم پیتے ہیں؟ کیا وہ وہی کھانا نہیں کھاتی تھی جو ہم کھاتے ہیں؟ کیا وہ اسی فضا میں سانس نہیں لیتی تھی جس فضا میں ہم سب سانس لیتے ہیں؟ اگر وہ ٹک ٹاکر تھی تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان نہیں ہے اور اس کا قتل گناہ نہیں ہے، کرائم نہیں ہے، جرم نہیں ہے؟ اس کے اوپر ذرا سوچئے. اور سب سے بڑی بات کہ اگر وہ ٹک ٹاکر تھی تو کیا وہ خدا کی بندی نہیں تھی؟ آپ کو جب کسی کو زندگی دینے کا حق نہیں ہے تو آپ کسی سے زندگی چھین کیسے سکتے ہیں؟ اور اگر کسی نے اس کی زندگی چھینی تو اس کو کیسے کوئی بھی کس طرح سے جسٹیفائی کر سکتا ہے، یا کس طرح سے صرف یہ کہہ کے کہ وہ ایک ٹک ٹاکر ہے؟ اور اس میں پی ٹی آئی کے وہ لوگ بھی شامل ہیں جو کہ ہر جگہ پہ جا کے بات کریں کہ ہاں ایک ٹک ٹاکر کے قتل پہ تو اتنی تکلیف ہو رہی ہے، لیکن پی ٹی آئی کی خواتین، آپ لوگوں کو اپنے سوا کیا کبھی کچھ اور دکھائی نہیں دیتا؟ یہاں پہ بچیاں مر جائیں، ان کو اپنے گھروں میں کوئی آ کے قتل کر جائے، لیکن اس ٹائم پہ بھی ہم تب تک ان کی بات نہ کریں جب تک ہم پی ٹی آئی پہ ہونے والے ظلم کی بات نہ کریں. اس طرح کے لوگ جو کہ دیگر ان پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں ان کو بھی شرم آنی چاہیے. دس از ناٹ دا ٹائم. یہ کوئی مورل ہائی گراؤنڈ، ایک مورل کمپس بھی ہوتا ہے کسی چیز کا. اور اس کے علاوہ جو یہ باقی کی عوام ہے جو بات کر رہی ہے اور میسیجز کیے جا رہی ہے اور ای میل کامنٹس کر رہی ہے عجیب و غریب قسم کے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا،
पहले नूर मुकदम के केस में ये कहा गया कि जी वो तो उसके घर में थी, फिर कुरतुल ऐन बुलैदी का कातिल उसका अपना शौहर निकला, फिर अब ये बच्ची अपने घर में थी और उसके घर में आके उसे मार दिया क्योंकि उसने मना कर दिया। इस सारे में किसी को मर्द की गलती नजर नहीं आ रही? क्या खालिद हुसैनी ने सही कहा था कि लर्न दिस नाउ एंड लर्न इट वेल, लाइक अ कंपास नीडल दैट ऑलवेज पॉइंट्स नॉर्थ, अ मैन्स अक्यूजिंग फिंगर will always find a woman, always. This is exactly what has been happening and this is something that we must condemn. और हमारे इर्द गिर्द जितने भी दरिंदे सिफत इंसान एक मासूम 17 साल की बच्ची के कत्ल को सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो भी एक 22 साल आदमी के हाथों जो कि एक माइनर से ताल्लुक बनाना चाहता था। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। हम आपको देख रहे हैं और मुझे लगता है कि तमाम माएं बाप जो इस वक्त सोशल मीडिया वगैरह यूज करते हैं या वो, आप इन सबके नाम नोट करें, इनकी आईडीज चेक करें, इनके नाम देखें, इनकी आईडीज चेक करें और ये देखें कि इनमें से कोई भी बंदा अगर कल को आपसे आपकी बच्ची का रिश्ता मांगने आए उसे रिश्ता मत दें। ये लोग कत्ल को सही समझते हैं, ये जुल्म को हक समझते हैं, ये जबर की सपोर्ट में खड़े होते हैं। ऐसे लोगों के साथ जो है वो सोशल बॉयकॉट के अलावा और कोई ताल्लुक नहीं रखा जा सकता। मुझे बहुत शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान में ये अवाम और इस तरह के मर्द दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और अब मुझे लगता है कि मर्दों को निकलना चाहिए। वो मर्द जो अपने आप को अच्छा समझते हैं, जो कहते हैं कि वी आर नॉट ऑल मैन, यू शुड स्पीक नाउ, यू शुड कम फॉरवर्ड एंड स्पीक नाउ एंड टॉक टू दीज मैन हु आर लिटरली ब्रूटलाइजिंग एंड एक्चुअली legitimizing this crime that has happened against humanity. It doesn't matter if she was a TikToker or not. She was a human being, she was a child, she was a girl. She deserved happiness, she deserved life. She didn't deserve 2 bullets in her chest. She didn't. Nobody does. Thank you.